اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کلاس، السلام علیکم۔ جی بیٹا، آج ہمارا 21واں لیکچر ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نظم پڑھ رہے ہیں حصہ نظم سے آدمی۔ شاعر کا نام ہے سید ضمیر جعفری اور نظم کا عنوان ہے آدمی، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا سا تعارف۔ سید ضمیر جعفری 1918 میں ضلع جہلم میں اپنے آبائی چک عبدالخالق میں پیدا ہوئے۔ اصل نام ضمیر حسین شاہ تھا۔ ضمیر جعفری نے سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں قسم کی شاعری کی، لیکن وجہ شہرت مزاح بنا۔ ان کی مزاحیہ شاعری میں طنز کی تلخی کم اور مزاح کی شگفتگی زیادہ ہے۔ وہ خالص مزاح کو پیش کرنے میں بھی خوب مہارت رکھتے ہیں۔ معاشرتی ناہمواریوں پر ان کی گہری نظر ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا شعر ہے ہمارا۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی۔ تھا کا لفظ ہے ماضی سے، ٹھیک ہے، کہ ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی۔ آج یہ حال کی بات ہو رہی ہے، موجودہ زمانے کے ساتھ موازنہ کیا ہے۔ ماضی اور حال کا موازنہ کہا جا سکتا ہے اس شعر کو۔ آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ یہ بچوں معنی دیکھ لیں۔ زر پیسہ، مال و دولت، کسر محل، عالیشان مکان، کار گاڑی۔ ایک زمانہ تھا جب آدمی کی پہچان اس کے علم، جذبہ و احساس اور اخلاق سے ہوتی تھی، جبکہ آج آدمی کی پہچان یا اس کی عزت اس کے مال و دولت، اچھے گھر اور اچھی سواری سے ہوتی ہے، کہ اس کے پاس گاڑی کس ماڈل کی ہے، اس کی کوٹھی کتنے اراضی پر ہے، کتنی زمین پر ہے، اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے۔ سید ضمیر جعفری اردو ادب میں مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ زیر تشریح نظم میں انہوں نے طنز و مزاح کے پیرائے میں معاشرے کی بگڑتی ہوئی اقدار پر روشنی ڈالی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایک وہ دور تھا جب انسانیت کا معیار اس کا علم و فضل ہوا کرتا تھا۔ لوگ کسی شخص کے علم اور اس کے مطالعے سے مرعوب ہوتے تھے۔ اس کے دل میں موجود انسانیت کا درد لوگوں کو متاثر کرتا تھا۔ گویا ایک عالم فاضل، اعلیٰ اخلاق کا مالک، خلق خدا کے لیے رحم دلی اور ہمدردی کے جذبات رکھنے والے زمانے میں معزز تصور کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ چونکہ قدیم زمانے میں شرف انسانیت کا معیار علم و فضل، شرافت، خدمت خلق اور اعلیٰ اخلاق ہوا کرتے تھے، اس لیے لوگ اپنی تمام تر صلاحیتیں ان میں درجہ کمال حاصل کرنے کے لیے بروئے کار لاتے تھے، کام میں لاتے تھے۔ علم کے حصول کے لیے دور دراز کے سفر کیا کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علم اور عمدہ اخلاق ہی انسان کا حقیقی زیور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور صاحب علم لوگوں کے درجات بلند کرے گا۔ کیا ارشاد ہے قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور صاحب علم کے درجات بلند کرے گا۔ اور پھر صاحب علم کی لوگ دل سے قدر بھی کرتے تھے،
معاشرے میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جس کے دل میں بنی نوع انسان کے لیے درد، ہمدردی، خلوص اور محبت کے بے لوث جذبات ہوا کرتے تھے۔ اس میں نیکی اور تقوی جیسی اعلیٰ و عرفہ خوبیاں موجود تھیں۔ قدیم دور دراصل روحانی اقدار کا دور تھا، اس لیے عزت و احترام کا معیار انسان کا علم و فضل، حسن کردار اور حسن اخلاق کو خیال کیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، اور جس میں یہ جملہ صفات موجود ہوتی تھی اسے اپنے معاشرے اور قبیلے میں بھی پذیرائی ملتی تھی۔ مگر آج کے دور میں، عصر حاضر میں، تمام اعلیٰ اقدار کو ٹھکرا دیا گیا ہے۔ علم، اچھے اخلاق اور پیار و خلوص کی بجائے عزت و شرافت کا معیار دولت کو بنا دیا گیا ہے۔ ہر کسی کے پیش نظر زر اندوزی، زندگی کی سہولیات کا حصول اور معاشرے میں کسی بھی آدمی کے مقام کا اندازہ اس کی دولت، بینک بیلنس، کاروں اور کوٹھیوں سے لگایا جاتا ہے۔ جس کے پاس یہ مادی چیزیں جس قدر زیادہ ہوتی ہیں، اتنا ہی قابل عزت اور بڑا سمجھا جاتا ہے۔ گویا مادی پیمانوں سے عزت اور بڑائی کا تعین کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب مادی قدروں کی وجہ سے لوگوں کو عزت اور پذیرائی ملی تو انہوں نے تمام توانائیاں اور صلاحیتیں ان چیزوں کے حصول میں لگا دی۔ انسان مادہ پرست بن گیا۔ ظاہری شان و شوکت، امارت اور ٹھاٹھ باٹھ کو انسانیت کی بلندی تصور کر رہا ہے۔ وہ رہنے کے لیے عالیشان محل تعمیر کر رہا ہے، پرتعیش گاڑیوں کے حصول کے لیے سرگرداں ہے۔ وہ حلال و حرام کی تمیز بھلا کر جائز و ناجائز طریقوں سے دولت حاصل کرنے میں محو ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں انسانیت کے لیے درد، ہمدردی، خلوص، محبت بھرے جذبات ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: آج انسان کا چہرہ تو ہے سورج کی طرح، آج انسان کا چہرہ تو ہے سورج کی طرح، روح میں گھور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اسی مادہ پرستی نے لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہو گیا ہے، بزرگوں کا احترام، والدین کی عزت و تکریم، اساتذہ کا مقام، سب کچھ مادہ پرستی کے نظر ہو گیا ہے۔ ایک شاعر نے ماضی اور حال کی اقدار کا موازنہ کچھ یوں کیا ہے: بے خبر اب تو ہے دولت ہی شرافت کا نشان، بے خبر اب تو ہے دولت ہی شرافت کا نشان، لوگ پہلے کبھی تحویل نسب کرتے تھے، اب تو شاگردوں کا استاد ادب کرتے ہیں، اب تو شاگردوں کا استاد ادب کرتے ہیں، سنتے ہیں ہم کبھی شاگرد ادب کرتے تھے۔ دراصل دل سے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت نکل گئی ہے، جس کی وجہ سے علم کی جگہ زر نے لے لی، دل کی جگہ محلات نے اور پیار کی جگہ کار کوٹھیوں نے لے لی۔ اس لیے آج لوگ علم کے حصول کے لیے محنت کرنے کی بجائے مال و دولت کے حصول کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ دل پر محنت کرنے کی بجائے مٹی، گارے اور پتھر کے مکانات بنانے پر محنت ہو رہی ہے۔ پیار و محبت اور خلوص بانٹنے کی بجائے انسان لوہے کی بنی ہوئی بے جان کار پر محبت نچھاور کر رہا ہے۔ جب کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت آتی ہے تو انسان کی فکر اور نگاہ کے زاویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر روپے، پیسے، کاغذ کے ٹکڑے، عالیشان مکانات، پتھر اور مٹی کے ڈھیر اور کاریں، ٹین کے ڈبے نظر آتے ہیں۔ اہل فقر کی زندگیاں اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ جی بیٹا، شعر نمبر 2 ہے: کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کمیاب آدمی ہے، کتنا بے سیار آدمی۔ کل بلاتی بستیاں، گنجان آباد بستیاں، زیادہ آبادی والی بستیاں، یعنی بھری پڑی ہیں انسانوں سے، کمیاب، نادر، کم ملنے والا، بسیار، بہت زیادہ، بے انتہا۔ بسیار
بہت زیادہ بے انتہا پرہجوم بستیوں میں بمشکل 2-4 انسانیت کے حامل آدمی نظر آتے ہیں۔ یوں زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود انسانیت کے مرتبے پر فائز آدمی کم ہی ملتا ہے۔ سید ضمیر جعفری اردو ادب میں مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کر کے ہی لوگوں کو نصیحت کر جایا کرتے تھے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کا بے پناہ ہجوم ہے، بستیوں کی بستیاں آبادی کی کثرت سے کل بلا رہی ہیں، سڑکوں، بازاروں، تعلیمی اداروں میں، ہسپتالوں میں، حتیٰ کہ جہاں بھی چلے جائیں آدمی ہی آدمی نظر آتے ہیں۔ ایک ہجوم بے قرار ہے جو ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ بستیوں اور شہروں میں آبادی کی کثرت سے رہائشوں کی کمی ہو گئی ہے، لوگ تنگ و تاریک مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں، بے پناہ مسائل جنم لے رہے ہیں، بیکاری، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ بے موت مر رہے ہیں، مہنگائی اور مالی مسائل کی وجہ سے لوگ فاقوں پر مجبور ہیں۔ دیکھنے میں آدمی تو بہت دکھائی دیتے ہیں، مگر اتنے لوگوں کے باوجود کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے انسان کہا جا سکے۔ آدمی تو ملے زندگی میں بہت، آدمی تو ملے زندگی میں بہت، دل تڑپتا رہا آدمی کے لیے۔ دراصل تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے حوالے سے آدمی ہیں، مگر انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے جو اعلیٰ صفات سے آراستہ ہو، جو اچھے اخلاق اور ایمان و یقین کی خوبیوں سے مزین ہو، جو دوسروں کے دکھ درد کا مداوع کرتا ہو، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں، اور جو حقیقی معنوں میں انسان کے رتبے پر فائز ہو۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل آسان نہ سمجھنا، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ شاعر بھی اسی المیہ پر نوحہ کنا ہے کہ آج آدمی تو بہت ہیں، مگر اچھا انسان تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب کہاں انسان جنہیں انسان کہیں، اب کہاں انسان جنہیں انسان کہیں، چلتی پھرتی دیکھ لو پرچھائیاں۔ دراصل روپے پیسے کی ہوس اور لالچ نے انسان کو اس کے مقصد تخلیق سے غافل کر دیا ہے، بھلا دیا ہے اس کا وہ مقصد جس کے لیے دنیا میں یہ بھیجا گیا تھا۔ وہ اپنے مقصد زندگی کو بھلا کر حسد، بغض، کینہ، نفرت اور دشمنی جیسی برائیوں کا شکار ہو کر اپنا مقام کھو بیٹھا ہے۔ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی انسانیت کے اوصاف سے خالی ہے۔ شہر لگتا ہے بیابان مجھے، شہر لگتا ہے بیابان مجھے، کہیں ملتا نہیں انسان مجھے۔ جی بیٹا، انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے اشعار کے ساتھ، اگلے لیکچر کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔